اسرائیل کے क्षेत्र سے ملے 1500 حماس کے آتنکوادیوں کے شو، یدھ میں بڑے پیمانے پر حماس کو نقصان۔ خبر دیں آپ کو، اسرائیل نے حماس کے عسکری ونگ القسام بریگیڈ کے سربراہ محمد الزیف کے گھر پر حملہ کیا ہے۔ اسرائیلی سینا نے 1500 حماس کے آتنکیوں کو ٹھوک دیا ہے۔ اسرائیلی سینا کے مطابق اسرائیلی क्षेत्र میں حماس کے آتنکیوں کے 1500 شو ملے ہیں۔ دنیا کی ون آف دا موسٹ سوفسٹیکیٹڈ آرمی ہے، وہ آرمی ہے جس کا مقابلہ تمام عرب ملک مل کے بھی نہیں کر سکتے۔ باتیں سن لیں آپ مسلمانوں کی، ایسے ایسے آپ کو قصے سنائیں گے، فلانی جگہ پہ ہماری یہ فتوحات تھی، فلانی جگہ پہ وہ فتوحات تھی۔ Israel says it has regained control of the Gaza border, pounding the enclave with the worst airstrikes in the 75-year history of its conflict with Palestinians. امریکی وزیر خارجہ اینٹونی بلنکن آج اسرائیل کے لیے روانہ ہوں گے۔ حماس ایک دہشت گرد جماعت ہے اور انہوں نے ٹیررزم کی ہے۔ ایک حصہ جو ویسٹ کے اندر ہے وہ یہ کہہ رہا ہے کہ آگے سے جو رسپانس دیا ہے اسرائیل نے، دیٹ از بربرزم۔ اس پر اسرائیل کی طرف سے اسٹرائک کی گئی ہے۔ حماس کو فنڈ دینے والے 2 بینکوں کو بھی تباہ کیا گیا ہے۔ اس بار جو طریقہ اپنایا حماس نے، ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم ٹیررزم کو نہیں سپورٹ کریں گے۔ تم کوئی میوزک پارٹی ہو رہی ہے، وہاں سے لڑکیوں کو اٹھا رہے ہو، ننگا ان کو پریڈ کر رہے ہو، کوئی بھی کاز ہو، یہ نہیں جسٹیفائڈ کیا جا سکتا۔ Revealing the discovery of approximately 1500 bodies of Hamas terrorists within Israeli territory. تو لوگوں سے جھوٹ بولنا بند کر دیں۔ سچ حقیقت یہ ہے کہ آپ اسرائیل کا مقابلہ نہیں کر سکتے۔ नमस्कार दोस्तों, जय हिंद। वेलकम टू आफ्टर मॉर्निंग न्यूज़ चैनल। इजराइल और पाकिस्तान के बीच वार में अब पाकिस्तानी हथियारों की एंट्री हो गई है। ऐसी खबरें आ रही है कि यूक्रेन पाकिस्तान से मिले हथियारों को काले बाजार में हमास समेत पश्चिम एशिया और यूक्रेन के अन्य आतंकी संगठनों को बेच रहा है। इन खबरों के बाद भारत सरकार भी अलर्ट हो गई है। बताया जा रहा है कि रूस से युद्ध लड़ रहे यूक्रेन को पाकिस्तान ने बड़े पैमाने पर हथियार बेचे थे। यही हथियार अब हमास जैसे टेररिस्ट तक पहुँच रहा है। यूक्रेन का पश्चिम एशिया और उत्तरी अफ्रीका के कई नॉन स्टेट एक्टर्स को हथियार बेचने का पुराना इतिहास रहा है। ईटी की रिपोर्ट के मुताबिक पाकिस्तान यूक्रेन को प्रमुखता से हथियार बेचने वाले देशों में शामिल है। पाकिस्तान साल 2022 से ही यूक्रेन को गोला बारूद तीसरे देशों के माध्यम से बेच रहा है। पाकिस्तान को ऐसा करने में पश्चिमी देश भी मदद कर रहा है। ये हथियार पोलैंड और जर्मनी के जरिए यूक्रेन तक पहुंच रहा है। पिछले दिनों यूक्रेन के विदेश मंत्री भी अचानक से इस्लामाबाद पहुंचे थे और हथियारों की सप्लाई को तेज करने के लिए गुहार लगाई थी। ब्रिटेन के रक्षा मंत्रालय ने तो पाकिस्तान के ऑर्डिनेंस फैक्ट्री बोर्ड से सीधा समझौता किया था। इस वक्त जो मिडल ईस्ट की जो सिचुएशन है, जिसमें हम देखते हैं कि हमास ने इजराइल पे हमला किया और इस वक्त सारा वेस्ट ये कह रहा है जी कि हमास एक दहशतगर्द जमात है और इन्होंने टेररिज्म की है। एक हिस्सा जो वेस्ट के अंदर है वो ये कह रहा है कि आगे से जो रिस्पॉन्स दिया है इजराइल ने, दैट इज़ बर्बरिज्म, वो बर्बैरिटी है। जिस अंदाज से किया गया है, बहुत वेस्टर्न मीडिया में भी और बहुत सारे लोगों ने वेस्ट में इस पर प्रोटेस्ट भी किए हैं। मुस्लिम वर्ल्ड का मिला जुला रुझान है इस हवाले से, कोई ख़ास बयान नहीं है सिवाय कतर और ईरान के। इसमें ज़ाहिर बात है जो मेन इम्पॉर्टेंट एक्टर है वो हमास है, जिसके ऊपर जो सारी एक्टिविटी का जो है वो सरचश्मा है। आप कैसे देखते हैं हमास को? और ये अब वो गज़ा की पट्टी, छोटी सी पट्टी में ऑपरेट करती है, एक तरफ वेस्ट बैंक है, वहाँ पे महमूद अब्बास हैं। व्हाट डू यू मेक ऑफ दैट? हमास क्या कर रहा है और हमास का बेसिकली आपको क्या लगता है मोटिव्स क्या थे इसमें, और क्या ये वाकई फ़लस्तीनियों को रिप्रेजेंट करते हैं? बिकॉज ये भी अब क्वेश्चन शुरू हो गए हैं जिस लेवल पे एक बम्बार्डमेंट और जिस लेवल पे इजराइल ने रिस्पांस दिया। देखें जी, पहली बात तो ये है ना कि सबसे पहले तो आप रूट जो है ना कि डिस्प्यूट का जो रूट है उसकी तरफ जाते हैं। रूट कह रहा हूँ मैं, सारी रूट्स की तरफ जाते हैं और देखते हैं कि क्या डिस्प्यूट है और उसका सलूशन क्या है। अब ये तो नहीं ना कि आप 2 मुल्क या 2 कौम हैं या 2 कोई एथनिक ग्रुप या सेगमेंट ऑफ सोसाइटी आपस में एक अनएंडिंग किस्म की दुश्मनी या कॉन्फ्लिक्ट क्रिएट कर दें और पूरी दुनिया को अजाब में डाल दें। 70 साल से तो यही हो रहा है ना कि पैलेस्टाइन वर्सेस इजराइल एक जनाब तकाजा चल रहा है, दुनिया उसके इर्द गिर्द दे आर डांसिंग अराउंड दैट। जैसा आपने देखा है, अब जाके अरब स्टेट्स या मुसलमान स्टेट्स थोड़ी जो है वो न्यूट्रल हुई हैं या थोड़ी खामोश हुई हैं, लेकिन पहले
یہ ایک جو ہے نا وہ مراکو سے لے کے پاکستان تک ایک بہت بڑا طوفان لوگوں کا باہر نکل جاتا تھا کہ جی یہ حملہ ہو گیا، وہ مسجد شہید ہو گئی، وہ ہو گئی. تو اس کو تھوڑا سا کنٹیکس میں رکھ کے دیکھیں. حماس کو سمجھنا بہت ضروری ہے کہ حماس کیا ہے، اور یہ آپ کا سوال بہت امپورٹنٹ ہے کہ کیا وہ فلسطینی عوام کی نمائندہ ہے. تو اس پہ بات کرنے سے پہلے میں تھوڑی سی یہ بات کر لوں کہ دیکھیں جو ڈسپیوٹ ہے، جو روٹس کی میں نے بات کی، اس میں جو دونوں کے کلیم ہیں وہ اپنی اپنی جگہ اتنے سچ لگتے ہیں اور ان میں اتنی ٹھوس قسم کی حقائق ہیں کہ ان کو آؤٹ رائٹلی کنڈم کرنا مشکل ہے. کہ مثلا وہ جو خطہ ہے جس پہ یہ لڑائی ہے، جو پیس آف لینڈ ہے، اس کا اصل مالک کون ہے؟ اب آپ اسرائیلیوں کو سنیں تو وہ کہتے ہیں جی ہم تو جو ہے وہ حضرت یعقوب علیہ السلام کی اولاد ہیں، ہمیں یہاں سے مار کے نکالا گیا تھا انفیئرلی، وہ تو ہم تو واپس اپنی دھرتی کی طرف لوٹے ہیں. ہم کوئی یہاں کوئی نئے امیگرینٹ یا نئے لوگ تو نہیں ہیں کہ کہیں باہر سے ہم حملہ کر رہے ہیں. ہماری یہاں ہزاروں سالہ پرانی تاریخی کی جڑیں ہیں. فلسطینیوں کی طرف جائیں اور فلسطینیوں کے بارے میں وہ یہ کہتے ہیں کہ جی فلسطینی جو ہے نا، ان کا کوئی اوریجن جو ہے وہ مڈل ایسٹ یا عرب یا اس سے ملتا ہی نہیں. یہ بنیادی طور پہ جو ہے یورپین نسل کے لوگ ہیں. ان کے ڈی این اے ٹیسٹ کیے ہم نے، تو ڈی این اے ٹیسٹ میں تو یہ یورپین اوریجن کے لوگ ہیں. تو ان کو کیسے جو ہے وہ ان کا دعویٰ ہو گیا ہماری لینڈ پہ؟ فلسطینی یہ کہتے ہیں کہ جی یہ جو ہے صہیونی سازش کے نتیجے میں ان لوگوں کو پوری دنیا سے چن کے تو آ کے ہماری لینڈ پہ بٹھا دیا گیا. تو یہ حقدار ہی نہیں ہے، ہم اصل دھرتی کے بیٹے ہیں. تو آگے جو سلوشن انہوں نے 70 سال تک لڑائی لڑ کے دنیا بھر کے مفکرین دانشور بیٹھ کے سر جوڑ کے، بلکہ سر ٹکرا کے جس نتیجے پہ پہنچے وہ دو ہی نتیجے تھے. ایک تو 2 اسٹیٹ والا کہ بھائی اب یہ جو بھی تھا ماضی تھا، تو اب 2 اسٹیٹس بنا دیں، ایک میں فلسطین کے لوگ رہیں، دوسرے میں اسرائیل آلریڈی جو رہ رہا ہے. اس میں جو رد و بدل آبویسلی جو کر کے جو علاقے آگے پیچھے کر کے جو ان کی شرائط ہیں کہ غزہ بھی شامل ہو، ویسٹ بینک بھی ہو، 1967 کے وقت جو علاقے ہوئے تھے وہ بھی ہوں. تو ایک تو یہ اس پہ دنیا نے اتفاق کیا بہت بڑے پیمانے پہ کہ 2 اسٹیٹ سلوشن از دا بیسٹ سلوشن. دوسرا جو سلوشن تھا وہ یہ تھا کہ آفٹر آل اب بھی لاکھوں کی تعداد میں فلسطینی جو ہیں وہ اسرائیل میں رہتے ہیں. اسرائیل کی پاپولیشن کا ایک گڈ چنک جو ہے مور دین 12% وہ فلسطینی یا عرب لوگ ہیں جو یہی زبان بولتے ہیں اور یہی اوریجن ہے ان کا. تو ان کو کوئی تکلیف نہیں ہے اسرائیل میں رہتے ہوئے، چونکہ اسرائیل میں وہ سمجھتے کہ